أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان اور ہمارے ساتھ مولانا قاری گلزار حسنین قادری صاحب نے تلاوت کلام پاک پیش کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت اچھے. جزاک اللہ. خانوادے ہیں جی کلش شریف سے. ہاں جی قادری صاحب کب سے شوق ہوا آپ کو؟ ماشاءاللہ. میرے دادا کا یہ شوق تھا کہ میں قرات کروں اور وہ مجھے اس طرف لائے اس فیلڈ میں. اچھا. جب میں اس سے تھوڑا سا بیزار ہوتا تو وہ مجھے ڈانٹتے بھی، سختی کرتے، ویسے پیار بھی کرتے، نرمی بھی کرتے، لالچ بھی دیتے. وہ پر اب میں خود اب مجھے خود اس کا شوق ہے کہ میں قرات کروں. اب شوق ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بہت خوبصورت قرات کرتے ہیں. بہت بڑے لوگوں کی جی لڑی چلتی آ رہی ہے. ماشاءاللہ بہت نام کمائیں گے جی. بزرگوں کا بھی نام ہے، ان کا بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی تو
جی آج ہم ذکر کریں گے قرآن مجید کی تعلیمات کا کہ کیا احکامات ہیں. اتنا وسیع موضوع ہے کہ ہر بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں. ہمارے مولانا حضرات بھی ہمارے ساتھ ضابطۂ حیات ہے جی. آج اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ تیسرا عشرہ ہے جی, قرآن کے نزول کا عشرہ بھی ہے, اور اس پہ بہت ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے جی علامہ بشارت حسین امامی صاحب, علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب, علامہ کرامت عباس حیدری صاحب, علامہ شریف ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جن سے باتیں کریں گے ہم قرآن مجید کے بارے میں کہ کیا تعلیمات ہیں اس کی. اچھا جی, اس کے علاوہ جی ان بچوں کو بہت بہت مبارک جن کا آج پہلا روزہ ہے جی, اور 2 گھنٹے رہ گئے ہیں جی. آج ان کی بڑی پسند کی چیزیں بن رہی ہوں گی اور بہت ان کے لاڈ لڈائے جا رہے ہوں گے ماشاءاللہ, اور پھولوں کے ہار بھی تیار ہوں گے گھر میں. بڑی ایک رونق ہوتی ہے جی. ان ماں باپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور ایسے گھروں پہ اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے, اور بہت بہت مبارک ہو جی انشاءاللہ. اب تھوڑے دن رہ گئے اور آخری دنوں میں اب جمعۃ الوداع اور 27ویں کا روزہ بھی جو ہے وہ بچے بڑے شوق سے رکھتے ہیں, زیادہ بچے شوق سے رکھتے ہیں جی. اچھا جی, ہمارے پاس نعت خواں ہیں نور فاطمہ. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. سلام جی, پہلی بار ٹرانسمیشن میں پہلی بار آ رہی ہیں آپ؟ اس ٹرانسمیشن میں پہلی بار آئی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو کون سی نعت شریف سنا رہی ہیں؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ہاں جی, اچھا چلتے ہیں کچن کی طرف. آج کی بس افطاری دیکھیں جی, کیا بنا رہی ہیں درے شہوار. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آج کیا بنا رہی ہیں جی؟ جی آج میں بنا رہی ہوں سرل قیمہ کچوری. کچوری, اچھا فائنلی کچوری رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم بنا ہی رہے ہیں. جو چیزیں رہ گئی تھی نا وہ میں چاہ رہی ہوں کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہو جائے.
اچھا چکن یوز کر رہی ہیں اس کے لیے؟ چکن قیمہ اچھا منس میٹ ہے، چکن منس میٹ ہے. اس میں نے بھی یہ جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہمارا چکن فروزن ہے تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈی فروسٹ اٹ کہ تھوڑا سا ذرا ہو جائے. تو پھر یہ اس میں نے پوٹیٹو بوائل ہونے رکھے ہوئے ہیں. اچھا پوٹیٹوز بھی مکس ہوں گے؟ پوٹیٹو الگ سے بوائل کر کے اس کو میں میش کر کے اس میں ایڈ کروں گی. باقی اس میں جو ہے اور کچھ بھی نہیں خاص ڈلنا. کالی مرچ، لال مرچ، نمک ڈلنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جی یہ بیٹر میں جانا ہے. اچھا تو یہ بوائل ہو رہے ہیں جی، پوٹیٹوز بوائل ہو رہے ہیں اور اس میں ڈلے گا. اور وہ کچوری کا نا وہ جب ہم بریک پہ جائیں گے تو پھر جب میں دوبارہ ہماری افطاری کی وہ دسترخوان لگے گا تب میں وہ کچوری بنانا آپ کو سکھانا ذرا. ہم نے بھی بالکل بالکل کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایکچولی کچوری آج کو تھوڑا سا میں ہینڈل کرنا. ڈفرینٹ بھی بنا رہی ہوں. ایک تو وہ کچوری ہوتی ہے جو آپ فل کرتے ہیں اسٹف کر کے فرائی کر لیتے ہیں. اچھا یہ سرل ہے. اچھا اس کو میں لمبا سا مطلب یہ بیٹر ہے. یہ دیکھیں میں نے میدا، گھی اور نمک، صرف میدا، گھی اور نمک ہے اس کو گوندھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے 15 منٹ پہلے گوندا تھا. جب تک میں کروں گی تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہوگا. اچھا پھر میں اس کو میدا ڈال کے بیل کے چکور میں جو ہے ریکٹینگل شیپ میں بیل لوں گی اور یہ جو بیٹر ہے اس پہ پھیلا دوں گی. اچھا پھر اس کو رول کروں گی. رول کر کے میں اس کی کٹنگ کروں گی تو وہ فرائی ہوگا. اچھا ویسے وہ آپ اس طرح کی بھی کہتی ہے تو میں ایک دو ویسے بھی کر لوں ذرا گی. اپنے ویورز کو بھی دکھائیں تاکہ بالکل، وہ بالکل، ان کو پتہ چل جائے کہ کس طرح بنتا ہے. جی اور ایک کیونکہ طرح یہ سے مشکل ہوتا ہے کچوری کو ذرا ہینڈل کرنا. کچوری ہاں بنانا. جی بالکل بڑا پرفیکٹ بندے کا کام. یہ تو ہے. اچھا ڈرنک میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈرنک میں آج ہماری سویٹ اینڈ ساور اسمودی ہے اچھا جس میں جو ہے سویٹ مینگوز ہیں اینڈ ساور پیچ ہے. پیچ اور مینگو. جی. چلو مینگو کا سیزن ہے. ایک اور نئی جو ہے ہمیں وہ مینگو جو ہے نا مل آج گیا ہمیں ہے. جانے نہیں دینا ہاتھ سے کیونکہ یہ جو ہے نا سب کو یاد رہتا ہے کہ نئی مینگو smoothie جو کا ہے idea. جی بالکل ہاں. نئی اسمودی کا آئیڈیا جو ہے اور بچے ویسے بھی شوق سے پسند کرتے ہیں مینگوز وغیرہ. مینگو کی کوئی بھی آپ ڈرنک رکھ دیں. آپ کسٹرڈ مینگو کسٹرڈ کہتے ہیں بچوں کو بنا ہے تو مینگو سے بس ریلیٹڈ جو کچھ ہوگا تو بچے وہ جو ہے فلیور لائک کرتے ہیں. دے اٹریکٹ لائک فلائز. ہاں خود ہی بھاگتے کھینچتے چلے آتے ہیں. بالکل. جی چلتے ہیں ہم بریک پہ. ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ علامہ حضرات ہوں گے اور ہمارے کچھ گیسٹ ہوں گے جن سے ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے بارے میں باتیں کریں گے. ملتے ہیں بریک. ماشاء اللہ. جی ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ بشارت حسین امامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی میرے 24 آج گھنٹے کے بعد ملاقات ہوئی. اور آج کے دوسرے میرے مہمان ہیں جی فضل جیلانی چیئرمین ایئر سیال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آج ایک اپنا ایئر لائن آ رہی ہے جی نئی ایئر سیال کے نام سے. اس کے چیئرمین ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امین احسن صاحب سی ای او ہیں جی ایئر سیال کے. السلام علیکم جی. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ہم. ماشاء اللہ. یہ کیا نام رکھے ہم نے تو ہیر سیال سنا تھا نام ہیر سیال تو ایئر سیال ایک نام آ گیا ہے. ایئر سیال جی ایئر تو جہاز جب اڑتا تو ایئر نہیں اڑتا ہے ہاں. تو سیالکوٹ کے حوالے سے سیال کوٹ کے والے سے. اچھا یہ سیال کوٹ کی اپنی ہے. ہاں سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کی. اچھا چلیں اس پہ بات کریں گے جی. کمیونٹی نے آپ نے مل کے جیسے ایئرپورٹ خود بنایا تھا جی بالکل. گورنمنٹ نے کو آپ نے نہ پوچھا نہ انہوں نے آپ کو پوچھا ہے. ہاں جی اب یہ اسی طرح آپ ایئر لائن بھی اپنی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں کوئی اپنا پاکستان تو نہیں بنا لیں گے. وہ ویسے چھوٹا سا پاکستان ہی ہے. چھوٹا سا پاکستان کوئی ہم چھوٹا سا پاکستان جی چھوٹا سا پاکستان کیونکہ بہت ماشاءاللہ وہاں کام ہوتا ہے جی. بڑی ترقی کے لیے پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے اس شہر کا. ہم ایک رول ماڈل سٹی کا کردار ادا کر جی رہے جی ہیں ماشاءاللہ. جس کو فالو کر کے پاکستان کو بہت ترقی دی جا سکتی. بہت انشاءاللہ. جی موضوع کی طرف آتے ہیں جی. جی ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن پاک کی تعلیمات کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت عنوان کا چناؤ کیا ہے چونکہ یہ آخری عشرہ ہے. عشرہ مغفرت تاکر آتے ہیں. شب قدر قرآن کا گہرا تعلق ہے. جی میں آغاز گفتگو یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو بھی مصنف ہے افضل بھائی یا جو بھی رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی کتاب لکھنے کے بعد آخر میں جا کر لکھتا ہے کہ واللہ عالم. جی کہ میں نے کہاں تک صحیح لکھا کہاں تک غلطی تھی اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ لیکن واحد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مقدس پہ نازل ہونے والا یہ معجزہ ہے اللہ کا حسین قرآن کہ جس نے آغاز میں کہہ دیا
الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم چونکہ حروف مقطعات ہیں، اس کے آگے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ اتنی مکمل، اتنی احسن، اتنی اکمل، اتنی پر یقین کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو پڑھنے سے یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بڑی اہم بات. پھر قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا رتن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، دنیا کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے. بے شک بے شک. تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، مگر جو سابقہ کتب ہے سماوی ہیں ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمانوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کتابوں میں موجود نہ ہو. یہ بھی اللہ کے قرآن میں، چونکہ میرے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن جو ہے وہ خاتم الکلام، جیسے میرے نبی پر نبوت ختم ہے اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں آئے گی. اللہ نے جتنا حسین نبی کو بنایا اتنا ہی حسین قرآن بھیجا، ان کے کلام اور بھیجنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا جبریل امین، اور جن کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین. کتنا یعنی کہ حسین امتزاج ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں موجود نہ ہو. اور پھر سورہ یونس میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا چھوٹا اور بڑا مسئلہ نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی قرآن دعوے کر رہا ہے اور اس کی دلیلیں میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلیل بن کر آئے. اور دیکھیں نا آپ، یعنی کہ قرآن مجید ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو کتابی صورت میں آسمان سے نہیں اترا، جبریل امین لے کر آئے وہی میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، یہ کہہ کے کہ نزل بروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبریل امین میرے رسول کے قلب پر تاکہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر نبی ہونٹ بھی نہیں ہلاتا. اتنا مکمل ضابطہ ہے یار. دنیا کا ہر معاملہ، دنیا کا ہر مسئلہ، چاہے وہ شریعت سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ انسانیت سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ علم حکمت ہو، چاہے وہ علم نبوت ہو، چاہے وہ علم وحدانیت ہو، چاہے وہ علم سائنس ہو، چاہے وہ علم ٹیکنالوجی ہو، دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ہمیں قرآن سے نہیں. سبحان اللہ. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ لکھنے والا کتاب کے آخر میں لکھتا ہے لیکن شروع میں لکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہیں سے بات کو آگے شروع کرتا ہوں. جی جی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے کہ جسے ہم تکمیل وحی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید سے پہلے بھی بہت وحی آتی رہی، رسولان اعظام انبیاء کرام آتے رہے، تو تمام وحی کا اختتام اور تکمیل قرآن مجید ہے. جس طرح رسولان اعظام اور انبیاء کرام کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ختم نبوت آپ کے سر ہے، اسی طرح سے ختم وحی جو ہے اور تکمیل وحی قرآن مجید ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں جو الہامی کتب کے حوالے سے پڑھتے ہیں، کچھ مذاہب وہ ہیں جو الہامی ہیں اور کچھ مذاہب وہ ہیں جو غیر الہامی ہیں. اور جو الہامی مذاہب تھے ان میں یہ تورات و زبور انجیل جو ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے بائبل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. یا آپ توہم پرست مذاہب جو ہیں ان میں چلے جائیں، ہندوؤں کے پران اور وید ہیں، سکھوں کے گرنتھ ہے، بدھ مت والے بھی پڑھتے ہیں اور پارسی بھی اوسطا پڑھتے ہیں. لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو دلیل سے ثابت ہو سکے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ اکبر. اور یہ واحد قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے کہ جو جس طرح آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی اگر مجھے اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے تو اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شک کرتا ہے، شک کرنے والے ہیں بھی، تو قرآن مجید آج بھی اسے کہتا ہے کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو اس کی ایک چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لاؤ اور اپنے تمام حمایتیوں کو بلا کر لاؤ اگر تم سچے ہو تو نہ کوئی اس سے پہلے صورت بنا کر لا سکا اور نہ آج تک بنا کر لا سکا، نہ آئندہ لا سکے. اور وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ آج ٹیکنالوجی کتنے عروج پر ہے، سائنس کی کیا بات ہے، وہ کن حدوں کو چھو رہی ہے، لیکن پوری دنیا بے بس ہے قرآن کے سامنے. ایک چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکا. آج اگر کوئی بنا کر لا سکتا ہوتا تو پوری دنیا پر ایک شور اور ہنگامہ برپا ہو چکا ہوتا کہ ہم قرآن کی مثل لے کر آئے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کر سکا.
اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی تورات پڑھ کر یہودی ہوا ہو، کوئی انجیل پڑھ کر متاثر ہو کر کوئی عیسائی بنا ہو، کوئی ہندوؤں کے پران اور وید پڑھ کر کوئی ہندو بنا ہو، کوئی گرنتھ پڑھ کر سکھ بنا ہو، کسی نے اوستا پڑھی ہو اور وہ پارسی ہو گیا ہو. کبھی سنا آپ نے؟ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا. لیکن اتنی بڑی شہادت ہے اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی، ڈاکٹرز کی، اسکالرز کی، خواہ وہ کسی مذہب کے تھے، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس کے سوال ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. وہ پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے مفتی صاحب، جی زبردست. بشارت امامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آغاز میں ہوا کہ اس عظیم موضوع کا انتخاب کیا گیا جی جی کہ قرآن مقدس اللہ کی وہ معجزہ کتاب ہے کہ جس میں کائنات کے پورے علوم کو سمو دیا گیا ہے. بے شک منبع ہے کائنات کے پورے علوم کا، اور یہ قرآن معجزہ ہے صبح قیامت تک کے لیے. پھر قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن ہے کیا؟ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے اس خوف کی وجہ سے بکھر جاتے، شرازہ بکھر جاتا ان کا. کون سے پہاڑ؟ جو پہاڑ یعنی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہاں اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہے، میخیں گاڑی، یعنی ورنہ یہ ایک طرف ڈول جاتی ختم ہو ڈولتی جاتی رہتی. اب یہ قرآن جو ہے یہ نازل ہوا پہاڑوں پر، جو بڑے بڑے طوفانوں کا نوٹس نہیں لیتے، طوفان ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں. اب یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو گیا، ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بکھر جاتے، ان کا وجود مٹ جاتا کائنات میں. لیکن پھر ہے کیا؟ اب دیکھنا یہ قرآن اور صاحب قرآن، جو قرآن اتنی عظمتوں والا ہے، پھر اگر وہ پہاڑوں پہ آئے تو وہ تو ریزہ ریزہ سے بات میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ذہن تک آ جائے. اب قرآن نازل کہاں پہ ہوا؟ ہمیں پھر نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرا نبی یہ سارے کا سارا قرآن لے کر جبرائیل تیرے سینے پر نازل ہو گیا. پہاڑوں پر آ جائے تو وہ تو بکھر جائیں، وہ تو ختم ہو جائیں، وہ تو مٹ جائیں، لیکن سارے کا سارا قرآن لے کر جبرائیل نبی کے سینے پر نازل ہو گیا. تو اب جس نبی کا سینہ اتنا مضبوط ہو، وہ جس قرآن کا وزن برداشت کر سکے، تو پھر یہ نہیں نہ کہا جا سکتا کہ نبی پریشان ہو گئے، ملول ہو گئے، رنجیدہ خاطر ہوئے، نبی کو اذیان ہو گیا، نسیان ہو گیا. کہ جو نبی قرآن کا وزن جس کا سینہ برداشت کر لے، اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں اس کو اذیان ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تو یعنی قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے صبح قیامت تک کے لیے. اور یہ پورے کا پورا معجزہ اس لیے کہ تنہا یہ نہیں کہ فقط ہم اس میں معجزات بیان کریں. میں نے عرض کیا کہ چونکہ منبع ہے کائنات کے علوم کا. بے شک بے شک. اب اس میں عقیدہ توحید تلاش کریں، انبیاء کی بیسٹیں تلاش کریں، اس میں عقائد تلاش کریں، اس میں معاملات تلاش کریں، ان میں دنیا جہان کی سائنس ٹیکنالوجی جہاں تک جائے گی. اور بات بس ایک کر کے چونکہ ظاہر ہے زیادہ شخصیات ہیں، آج پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن معجزہ کس طرح ہے، یہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کس طرح کرتا ہے. 1400 سال پہلے جب نازل ہوا تو وہ ماحول دیکھیں اور آج کا ماحول زمین و آسمان کا فرق ہے. اب بھی 25 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا کی کیفیت کیا تھی، اب کیا ہے؟ معجزہ کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ قرآن کو یہ قوم کے لیے نازل نہیں ہوا، فرد کے لیے نہیں نازل ہوا، کسی قبیلے کے لیے نازل نہیں ہوا، پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. اس لیے یہ قرآن معجزہ ہے ہر دور کے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا جی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے علامہ شریف ہزاروی صاحب نے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. ابھی علامہ حضرات بات کر رہے تھے، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک اور اس کی تعلیمات، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم ہے کیا؟ یہ اللہ کریم کی کتاب ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ کریم کی کتابیں تھیں. آج اس کی اپنی اصل شکل جو ہے وہ تلاش کرنا ممکن نہیں، مشکل ہے. یہ چونکہ اللہ کریم کا کلام ہے اور یہ کلام جیسے اللہ کریم کی ذات ابدی سرمدی ہے، ایسا اللہ کا کلام بھی ابدی سرمدی ہے. پھر یہ اللہ کریم کا کلام، یہ ظاہر ہے کہ کلام کو صاحب کلام ہی تبدیل کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. بے شک.
ویسے تو لوگ تعویلیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ غلط تعویلیں کہ جی نہیں غلط تناظر میں پیش کیا گیا. کلام کو غلط تناظر میں نہیں پیش کیا جا سکتا. اس کو جو بھی ہے جو صاحب کلام نے پیش کیا وہی ہے, اس کے کوئی اور منظرنامہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں کوئی آدمی جو ہے وہ تحریف نہیں کر سکتا ہے, کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب تک صاحب کلام, اللہ کریم نے خود فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها, کہ اگر اس میں سے کوئی منسوخ کرتے ہیں یا کرتے وہ ہم ہی کرتے ہیں. اور جب مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کچھ لے دے کر لیں تو بات ہماری چل جائے گی, کچھ ہماری مان لے کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, لے دے کر لیں. ہاں جی. قرآن کریم نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اپنے طرف سے تو اس کو بدل ہی نہیں سکتا ہوں. سبحان اللہ. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو اسی کے پیروی کرتا ہوں. اس لیے یہ اللہ کریم کا کلام ہے, ابدی سرمدی ہے, اور رہتی دنیا تک یہ دنیا کے لیے جو ہے یہ رہنمائی ہے. لیکن مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے کرنے کے لیے وقت ہے, قرآن کریم پر غور کرنے کے لیے, تفکر تدبر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے, مصروفیت بڑھ گئی ہے زیادہ. جی فضل جیلانی صاحب آتے ہیں, چیئرمین ایئر سیال. جی کیسے خیال آیا کہ یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے؟ ایئرپورٹ تو آپ نے بنا لیا, اب جہاز بھی اپنے ماشاءاللہ. جی یہ بس ایسا ہوا کہ سیالکوٹ چیمبر جو ہمارا ہے نا, جی اس میں ہم لوگ ساری بزنس کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے. اچھا. تو وہیں پہ جو پریزیڈنٹس آتے ہیں, جو ایک سال کے لیے پریزیڈنٹ آتا ہے, تو وہیں سے وہ اپنے اپنے آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں. جیسے ایئرپورٹ کا ہوا, اچھا, جیسے ہمارے سیالکوٹ میں ڈرائی پورٹ ٹرسٹ ہے, سب سے پہلے ہم نے ڈرائی پورٹ ٹرسٹ بنایا تھا تاکہ ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹس ہے وہ ایزیلی ہم کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر ایئرپورٹ کا سلسلہ آیا. تو اسی طرح جب میں 2014-15 میں پریزیڈنٹ تھا, تو پھر یہ میں نے آئیڈیا جو ہے نا یہ فلوٹ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اچھا. ہم لوگوں نے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈز کروائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ میں نے اپنی جو میری ایگزیکٹو باڈی تھی اور جو میرے دوست تھے, جو سینئرز ہمارے گروپ لیڈر ہیں ریاض الدین شیخ صاحب, ان سے مشاورت کے بعد میں نے ادھر اناؤنس کیا کہ ہم اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں. اچھا. تو تب سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. تو انہیں سب نے کہا نہیں کہ مشکل ہوگا ایک دم, نہیں اس یا میں فوراً مان گئے تھے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی اصل میں نا ظاہری بات ہے, کچھ دوست کہتے ہیں بھائی مشکل ہوگا, لیکن جب آپ کرنے کو کام چلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس میں مدد فرماتے ہیں. جب کرنا کو آئے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہے. بالکل, یہ یہاں سے ارادہ بنا ہے. جی امین احسن. جی امین احسن صاحب. جی امین احسن صاحب سی ای او ہیں آپ ماشاءاللہ. تو کب سے ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ ہمیں آپ کے جہازوں کی ٹکٹ ملنا شروع ہو جائے گی؟ یہ جی ابھی ہم نے کمپنی اسٹیبلش کی تھی پچھلے رمضان میں. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کافی ہوم ورک کیا, جیسے جیلانی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک ایئر لائن بنا رہے ہیں ہم, تو یہ ایک بڑا بزنس ہے اور کیپیبلٹی ہماری اس لیے ہے کہ ہم نے ایئرپورٹ بنایا اپنا. جی جی. اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پہلا ایئرپورٹ ہے. تو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے بنا لیں گے. ہم نے اس پہ بڑا ہوم ورک کیا ہے. اور ابھی ہم نے پھر اس کا دسمبر میں اس کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہے, سول ایویشن اتھارٹی سے ہم نے اپنا لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا. اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں بہت جلدی میں بھی ان فیو ویکس ہمیں یہ مل جائے. اچھا, بڑی جلدی میں ہے جی. تو لائسنس ہمیں جو ہی مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری ٹیمیں آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہیں. ہم نے اپنی ایویشن ٹیم ہائر کر لی ہوئی ہے, ہم نے اپنی مینجمنٹ ٹیم ہائر کی ہوئی ہے. اچھا, سب ریڈی ہیں ماشاءاللہ. جی سب ریڈی ہیں, اور ہم نے اپنے بڑی ایکسپرٹیز ہم پوری دنیا سے اس میں لا رہے ہیں. جیسے ہم اپنی مینجمنٹ ٹیم جو ہے ہمارے وہ ہم یو کے سے لے کے آئے ہیں. اچھا. جو ہمارے ساری ایئر لائن کو سیٹ اپ کر رہے ہیں, کیونکہ ایئر لائن میں مینجمنٹ جو ہے یہ ون آف بگیسٹ تھنگ ہے, سب سے آگے پہلے. جی. تو اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جیسے ایمریٹس ایئر لائن ہے, اس کو ہر کوئی جانتا ہے, اب تو ایک برانڈ ہے بہت بڑا. تو ان کے سی ای او ہیں, ان کا میں ایک دفعہ انٹرویو سن رہا تھا, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی ایمریٹس ایئر لائن کیسے آج یہ پاسبل ہوا کہ 30 سالوں میں دنیا میں اتنا بڑی ایک ایئر لائن بن گئی اور برانڈ بن گیا. تو انہوں نے جواب یہ نہیں دیا کہ ہم فلاں جہاز لائے یا ہم نے
کرائے سستے کیے یا ہم نے یہ سروس کی. تو ان کا جواب یہ تھا کہ وی اڈاپٹیڈ ڈفرینٹ وے آف مینجمنٹ. تو اس میں میرا ایز اے CEO بہت بلیو ہے کہ ہم نے اس کی مینجمنٹ کو بہت اسٹرانگ رکھنا ہے, اور یہ بزنس بہت وائبل ہے. اگر مینجمنٹ ہماری اسٹرانگ ہے تو اس میں مینجمنٹ بہتر ہوگی تو کاروبار چلے گا. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. یہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ہوپ فلی نیکسٹ ایئر میں اس کو لانچ کر دیں گے. نیکسٹ ایئر تو آیا کھڑا ہے, کتنے دور ہے, پاس ہی ہے. کوئی ایک ایسا جملہ ہوتا ہے, کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو لے کر آ کے آپ اپنی زندگی کا فوکس کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایئر لائن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہی چیز کو آپ لے کر اپنی ایئر لائن میں بھی آپ نے وہی فوکس کیا. جی بالکل. اس ایئر لائن کو بنانا, دیکھیں جی یہ ایک ہم پرائڈ آف پاکستان ایئر لائن بنانا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ایئر لائن بنائیں گے, ایک ایسی کمپنی ہوگی جو پرائڈ آف پاکستان ہوگی, اور اس کے اوپر آپ لوگ جیسے ایمریٹس پہ یا دوسری ایئر لائنوں پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں, آپ اس پہ سفر کریں گے. اور اپنی ایئر لائن کو چھوڑ کے. جی اپنی واحد اپنی ایئر لائن ہے, ورنہ لوگ اپنی ایئر لائن میں زیادہ سفر کرتے ہیں. پی اے یہ دنیا کی لیجنڈ ایئر لائن تھی. ایمریٹس ایئر لائن کو پی اے نے ٹرین کیا. ان کی پہلی ٹیم, اور دبئی میں کوئی ایئر لائن لینڈ نہیں کر رہی تھی کوئی بھی, تو پی آئی اے نے سب سے پہلے دبئی میں لینڈ کیا تھا. اور پی آئی اے نے دنیا میں 10 ایئر لائن اسٹیبلش کی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے, کچھ پالیٹکس کا شکار ہو گئی ہے, سیاسی بھرتیاں, ہر محکمے میں سیاسی بھرتیاں. اور یہ دیکھیں آپ کے یہ بزنس اتنا وائبل ہے کہ ابھی بھی وہ چل رہی ہے. ابھی بھی چل رہی ہے, اس کو اتنا کھانے کے باوجود وہ چل رہی ہے. ہر چیز میں پتہ ہے کیا, اچھا کہتے ہیں نقصان ہو گیا ہے, اور آپ ٹکٹ لینے کے لیے نیٹ پہ بیٹھو یا اگر چلے جاؤ آفس تو کہتے ہیں جی ٹکٹ نہیں ہے, 2 دن بعد ہے. تو نقصان کیسے ہے؟ اچھا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر فیلڈ میں نا اپنے سینئرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, تبھی ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. آپ بالکل نئے نئے لوگ بھی رکھیں, لیکن سینئرز کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بالکل جی. ہم اپنی ایئر لائن کا ٹائم ہو رہا ہے, نہیں ہمیں قوالی کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. ہم قوالی کی طرف جائیں گے. جی بخشی بردر السلام علیکم. جی آپ بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. نعت سنائیں گے جی آپ کو قوالی کے انداز میں. آواز نہیں آ رہی. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, میرے دل میں ہے یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم, تاجدار حرم کے کرم, آ گیا میرے دل میں ہے یاد دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم, دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم,
सरदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना मेरे दिल में है याद मैं गुलामे गुलामाने अहमद मैं गुलामे गुलामाने मैं गुलामे गुलामाने अहमद मैं सगे आस्ताने मोहम्मद मैं सगे आस्ताने मोहम्मद काबिले फख्र है मौत मेरी काबिले फख्र है मौत मेरी काबिले रश्क है मेरा जीना मेरे दिल में है याद मेरे दिल में है याद मेरे